بہت اچھا کتاب حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب کا ولولہ انگیز ہمیشہ کی طرح آج بھی ہوا۔ ابتدا میں بڑی اثر انداز تقریر حضرت مولانا مفتی مکرم سبحانی صاحب کی بلا کی ہوئی، اور آخر میں ایک پیغامی خطاب بہت کم وقت میں مدلل ناصحانہ خطاب علامہ مفتی مناظر حسین صاحب قبلہ کا ہوا۔ شعراء کرام نے بڑی اچھی نعتیں پڑھی اور نظامت کا جواب بھی دی۔ اللہ تبارک و تعالی منبر شریف پر جلوہ افروز ان تمام علماء ذوی احترام کی عمروں کو برکتوں سے معمور فرمائے۔ اب آپ اتنا کرم فرمائیے گا کیا میرا چہرہ تو چونکہ مجبوری ادھر ہی رہے گا، تو کان ادھر زیادہ رہتی ہے، آپ بھی تھوڑا سا سپورٹ کیجیے گا اور آپ تھوڑی توجہ فرمائیے۔ بہت مشکل ہوتا ہے 2 بجے کے بعد، پر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ مجھے احساس نہیں ہونے دیں گے کہ 2 بجے ہیں یا 10 بجے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشکر لی ولوالدیک آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگردابی بلا استاد کشتی، ضعیفہ دل شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ امداد کن امداد کن، ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ نہ دارم جست ملجائے نہ دانم جست ماوائے، تو ای خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رضایت سائل بے پر، تو ای سلطان لا تنہر، شہا بحری عدی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر باقی سب بیدار ہیں تو جتنی طاقت اور انرجی بچی ہے آپ نے ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ کے سنائیے۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سید اویس میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں جو اس جلسے کے قائد بھی ہیں، انہی کی قیادت اور صدارت میں جلسہ اپنی کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ حضرات، میں 2 شعر سے آپ کے سماعتوں کے ٹیمپریچر کو چیک کروں کہ ابھی کتنا اور باقی ہے۔ سننے کا تو حق واقعی آپ نے ادا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر چونکہ جب فہرست لمبی تھی تو کسی نہ کسی کو تو آگے پہنچنا تھا، تو میں نے سوچا میں ہی پہنچا تھا۔ شعر سنیے گا کہ وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، رسول پاک 2 عالم پہ چھائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت رسول پاک 2 عالم پہ چھائے جاتے ہیں۔ ایک بڑا بہترین شعر ہے، دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سنیے گا کہ ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
मुस्तफा शान मुस्तफा उनसे दादा मियां हुजूर मसलके आल हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशमी नूरी साहिब किबला। उधर जफाओं के कांटे, ये नारा लगा दिया सान भाई ने अखलाक के मुस्तफ़ा का। जी आयशा सिद्दीक़ा से पूछा था लोगों ने, बताओ मेरे सरकार का अखलाक कैसा था। सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तो बीवी हैं, मगर हमारी बीवियां और हैं, मुस्तफ़ा की बीवी और है। बेशक जरा आज किसी बीवी से पूछ के बताओ कि तुम्हारे शौहर कैसे हैं, तो पोल खोल देगी 2 मिनट में सर। जी जो है, मगर सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कैसे थे मुस्तफ़ा, जवाब सुनो जो सुबह क़यामत तक मुंह पर तमाचा मारता रहेगा अहले यूरोप के। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा मुझसे पूछते हो कि मुस्तफ़ा कैसे थे, उनका अखलाक कैसा था, किरदार कैसा था, गुफ्तार कैसी थी, रफ्तार कैसी थी। अरे मुझसे न पूछो, काना खुल्कुल कुरान, ये कुरान से पूछो मुस्तफ़ा कैसे थे। क्या बात है, वाह वाह। उनकी तो शान ये थी कि जब मक्के की गलियों में चलते थे ना, तो उनका मौला कहा करता था ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। क्या बात है, क्या बात। उनकी रिफ़अतों का आलम ये था कि जब सफर करते थे आसमानी तो रब फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मुझसे पूछते हो मुस्तफ़ा कैसे थे, उनका रब कुरान में उनके चेहरे के ताल्लुक से कहता है वद्दुहा, जुल्फों की बात आती तो फरमाता है वल्लैल, वो जबान खोले तो मौला कहे वमा यंतिकु अनिल हवा, उनकी चश्माने नबुव्वत उठे तो रब कहे मा ज़ागल बसर, हाथ हरकत करे तो अल्लाह फरमाए यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनकी पर्सनालिटी को मौला कहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। उनकी शान ये थी कि उनका असल में सजदा तो फर्श पर होता था मगर कदम अर्श पर होता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जिसको मेरे इमाम ने कहा था फर्श वाले तेरी शौकत का वली क्या जाने, वाह वाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। भाई ने नारा लगाया अखलाक के मुस्तफ़ा, है ना, मिली जुली गुफ्तगू होगी, अब किसी टॉपिक पर नहीं होगी। मुफ्ती मुकर्रम साहब किबला सुनिए, अखलाक समझ के नेचर, समझिए नेचर क्या है मुस्तफ़ा का, सुनो तवज्जो है, सुनिए। एक शख्स आया हालत कुफ्र में, हदीस पाक में आता, एक शख्स हालत कुफ्र में मस्जिद नबवी में आता। उस वक्त मस्जिद इस तरह नहीं थी कि मिंबर और मेहराब और इस तरह की गुम्बद, कच्ची मस्जिद थी मस्जिद नबवी। अभी मोमिन नहीं है, पहाड़ का एक आने वाला देहाती है, बद्दू है अरब का, और आया मस्जिद के अंदर खड़े होकर के पेशाब करने लगा। मस्जिद के अंदर फ़क़ाम यबूलु फिल मस्जिद, जिसके अल्फाज है मस्जिद में खड़े होके पेशाब करने लगा। अब जब पेशाब करने लगा इत्तिफाक से उसी बस सरकार तशरीफ ले आए, सहाबाए किराम भी पहुंचे। सहाबाए किराम गुस्से में जलाल में, रोको पकड़ो इसको, जुमला सुनिए मेरे मुस्तफ़ा का, हमारे घर के करीब पेशाब करे तो हम तलवारें निकाले, अल्लाह के घर में पेशाब कर रहा था। मुस्तफ़ा ने हाथ पकड़ा, सहाबा का ठहरो, इसे पूरा पेशाब कर लेने दो। इसकी हिकमत बयान की मुहद्दिसीन किराम ने, इसमें कई वजूहात थी। एक तो ये थी कि गंदगी और होती, दरमियान से रोकते, और दूसरी ये है कि अचानक दरमियान से अगर रोक लो तो एक बीमारी भी पैदा होती। नबी नहीं चाहते, बुखारी शरीफ में हदीस पाक सरकार तशरीफ लाए, बिल्ली सो रही थी, सहाबा बड़े इसको हटाओ, मुस्तफ़ा आ गए। आका फरमाते ठहरो, बिल्ली की नींद को डिस्टर्ब न करो। जो पैगंबर बिल्ली की नींद के खलल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पैगंबर किसी का खून बहता हुआ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। क्या बात। तो ये पढ़ने का जमाना है। सरकार तशरीफ का ठहरो, इसे पेशाब कर ले लो। वो फारिग हो गया। अब हुजूर फरमाते सहाबा गुस्से में, सरकार फरमाते नहीं नहीं, पानी का डोल भर के लाओ, पानी बहाओ इसके ऊपर। अब करा उसने और बहाया किसी और ने।
اب فرمایا سرکار نے اس کو بلاؤ، میرے قریب لاؤ، قریب بٹھایا. اب سنیں، اسے کہتے ہیں انداز تبلیغ. یہ ہوتا ہے مفتی صاحب انداز تبلیغ. سنیے، بلایا کہ بلاؤ اس کو، اسے کیا خبر مسجد کیا ہے. سرکار نے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر کے فرمایا یہ فی الحال مجھے بھوکا اور پیاسا لگتا ہے، پہلے پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ. اب فرمایا صحابہ کرام سے کہ اب اس کو قریب کرو. جب فارغ ہوا، اب سنے تبلیغی جملے سنے. اس کو کہتے مصطفیٰ کی زبان وما ینطق عن الہوا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. سرکار نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، عبادت کرنے کی جگہ ہے، تلاوت کرنے کی جگہ ہے. مصطفیٰ اپنی زبان سے جملے ارشاد فرما رہے تھے. دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی. اور اس کے بعد جب وہ چلنے لگا، آقا نے چند نصیحتیں فرما کر کے جب رخصت کیا، سرکار نے فرمایا صحابہ اکرام سرحد مدینہ تک چھوڑ دو، یہ مسافر ہے، باہر سے آنے والا ہمارا مہمان ہے. اب جملہ سنیے، اپنی بستی میں پہنچا، رات کو جا کر کے پورے قبیلے کو جمع کر لیا، پورے قبیلے کو. اور زمانہ جاہلیت میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ 300 افراد پر مشتمل تھا اس کا قبیلہ. بہت لمبی تقریر کری اس نے اپنے اس دور میں. ایک جملہ اس کی تقریر کا سناؤ، رات کے 2:30 بجے کے قریب دل پر اثر کرے تو خاموش مت بیٹھیے گا. رات کو اپنی بستی میں پہنچا، سارے لوگوں کو جمع کر کے بولا لوگوں، کہاں تم جہالت کے اندھیروں میں گم ہو، کہاں تم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو، چلو مدینہ چلو، آفتاب رسالت طلوع ہو چکا ہے. لوگوں کہاں تم یہاں گم ہو گئے ہو، مہتاب نبوت جلوہ گر ہو چکا ہے. اور سنو، آؤ میں تمہیں اس پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں جو جرم کے بدلے سزا نہیں بلکہ جزا دیا کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. جو جرم کے بدلے سزا نہیں بلکہ جزا دیا کرتا ہے. اور جب یہ کہا تو 300 کے 300 مدینہ پہنچے اور جا کر کے حضور کے ہاتھ پر داخل اسلام. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت. ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے، ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں. اور اہل دل حضرات توجہ فرمائے، شعر پر بہت قیمتی ہے، شعر نہیں بلکہ سوا شعر. اہل عشق اور اہل دل حضرات توجہ فرمائے کہ بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں، بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں. وہاں پہ سر تو یہاں دل جھکائے جاتے ہیں.